حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام خصوصاً آپ کے دور خلافت میں جو 13 ہجری تا 24 ہجری پر محیط ہے، اسلام کو جو عروج حاصل ہوا اور گمراہ انسانیت کو ہدایت کا راستہ ملا، نیز اسلامی مملکت کی حدود کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا کہ احاطہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ علامہ جلال الدین سیوطی حضرت انس کی روایت کے مطابق لکھتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت عمر فاروق اپنے گھر سے تلوار حیل کیے ہوئے نکلے۔ راستے میں قبیلہ بنو زہرہ کا ایک شخص ملا۔ پوچھا، اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، اسلام کے بانی حضرت محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے پر بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے تم کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اپنے دین کو چھوڑ چکے ہو۔ بنی زہرہ کے اس شخص نے کہا کہ میں تم کو اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات بتلاتا ہوں کہ تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ عمر پہلے سے زیادہ غضبناک ہو کر سیدھے بہن کے گھر پہنچے اور مار پیٹ شروع کر دی۔ دونوں کو زخمی کر دیا، مگر جب دیکھا کہ وہ تو اسلام کی حقانیت پر ڈٹے ہوئے ہیں تو ٹھنڈے ہو گئے اور وہ کتاب مانگی جو وہ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، تم نجس ہو، پہلے غسل کرو یا وضو، پھر اس کے بعد کلام پاک کو ہاتھ لگاؤ۔ ایک طرف حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی دعا اور دوسری طرف بہن اور بہنوئی کا اسلام پر مضبوط عقیدہ عمر کے قلب و ذہن کو متاثر کیا جا رہا تھا۔ سورۃ طٰہٰ کی اس آیت پر نظر پڑی۔ ترجمہ: بے شک میں اللہ ہی ہوں اور دوسرا میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے تم میری عبادت کرو اور میری یاد میں نماز پڑھو۔ پھر تو آپ کا جسم پانی پانی ہونے لگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضری کی خواہش کی۔ حضور اکرم اس وقت کوہ صفا کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ بہن بہنوئی جناب عمر کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ وہاں حضرت امیر حمزہ، حضرت طلحہ اور دوسرے صحابہ موجود تھے۔ حضرت حمزہ نے فرمایا، اگر تم اچھے ارادے سے آئے ہو تو ٹھیک، ورنہ آج بچ کر نہیں جا سکتے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، عمر کو اندر آنے دو۔ حضور اکرم اٹھے اور عمر کے دامن تلوار اور ایک روایت میں ہے کہ گربان سے پکڑا اور کھینچا اور فرمایا، عمر، کیا فساد تم اس وقت برپا کرتے رہو گے جب تک تم پر بھی وہ خواری اور ذلت اللہ کی طرف سے مسلط نہ ہو جائے جیسے ولید بن مغیرہ کے لیے ہوئی۔ حدیث پاک کے اس حصے کو حفیظ جلندری پاکستانی ترانے مصنف نے یوں بیان کیا ہے کہ حیدر کا دامن کھینچ کر، کیوں اے عمر، کیا ہے چلا تھا آج؟ اس کس نیت سے آیا ہے؟ عمر، جس پہ ایک کپ کی سی ہو گئی طاری، وہیں سر جھک گیا، آنکھوں سے آنسو ہو گئے۔ خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو یہ کہنا تھا۔ ہر جانب صدائے مرحبا گونج اٹھی، فضا میں نعرہ اللہ اکبر کی صدا، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ناظرین، محسن ٹی وی کی سکرین، یہ چینل ہے بہترین۔